الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام قابل عزت علماء کرام، گرد و نواز سے تشریف لانے والے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج 15 ستمبر 2023 بروز جمعۃ المبارک الحمدللہ جامعہ ابو بکر ویسا میں جمعہ کے اس مختصر وقت میں آپ بھائیوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. جامعہ کے معتمم الحمدللہ ہر دل عزیز شخصیت قاری جمیل احمد صاحب مد ظلہ کی محبت بری دعوت پر الحمدللہ آپ بھائیوں سے ملاقات ہوئی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل میری آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک مجھے آپ کو حق بات کہنے، سننے، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ قرآن کریم سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 کی پہلے حصے کو الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا. قرآن کریم کی تقریباً 90 آیتیں وہ ہیں جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں.
یعنی ایمان والوں کو 90 مقام پر قرآن کریم میں اللہ پاک نے مخاطب کیا۔ قرآن کریم کی ہر اس آیت میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، وہاں اللہ پاک نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا یا کسی کام سے منع کیا۔ اس آیت کریمہ کے جس حصے کی میں نے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ پاک نے سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا، پھر اس کے بعد ایمان والے کی بذات خود، اور دوسرے نمبر پر جو اس کی آل اولاد ہے اس کے بارے میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک بہت بڑی تنبیہ اور بہت بڑی وعید، اس لیے کہ ایمان والا زندگی کے اندر اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ انسان اللہ پاک کے جتنے بھی احکام ہیں ان پر من و ہن عمل کرے۔ اللہ نہ کرے اگر صاحب ایمان والا بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا، کرنے والے کام نہ کیے، بچنے والے کاموں سے نہ بچا، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی۔ ایمان اصل ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے روز اعمال کا جو دار و مدار ہوگا وہ انسان کے ایمان پر ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا، دنیا میں آپ دیکھتے ہیں لوگ بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، آدمی جب دیکھتا ہے لوگوں کو نیکی کے کام کرتے ہوئے تو آدمی کو رشک ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کہ جتنے بھی سارے کام لوگ کر رہے ہیں ان میں اللہ پاک کے ہاں مقبول جو کام ہوگا وہ اس آدمی کو ہوگا جس کی بنیاد ایمان پر ہے، ورنہ قیامت کے لوگ اتنے بڑے بڑے انبار سامنے ظاہر نیکیوں کے لے کے آئیں گے مگر پیچھے ایمان نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ان کے اعمال، ان کے کیے ہوئے دنیا میں کام ضائع کر دیے جائیں گے۔ اس لیے کوئی کام بھی کرنے سے پہلے بنیاد ایمان، اور ایمان تب مضبوط ہوگا کہ جب اللہ کے احکامات پر انسان پورا چلنے کی کوشش کرے، جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ان سے رکے، پھر جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ اب جیسے ایک حدیث ہے، مختلف حدیث کی کتب میں موجود ہے، آپ سب الحمدللہ اہل علم ہیں، اکثر علماء اور طلباء ہیں، آپ کا الحمدللہ حدیث کی کتابوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک حدیث جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا اگر کسی کے ساتھ محبت کر تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے بغض رکھ تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روک اللہ کے لیے، پھر تیرے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ اب یہ کسوٹی، یہ پیمانہ ہے، آپ اپنے اعمال کو جانچیں، پرکھیں کہ آیا من احب للہ مجھ میں ہے،
ومنہا للہ میرے اندر ہے، ہاں جی میرے اندر وہ چیز ہے جو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو میرے بھائی ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جا بجا ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے کہیں تنبیہ کی، کہیں وعیدیں سنائیں، کہیں اللہ پاک نے بشارتیں دی۔ جو آیت کریمہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 کا پہلا حصہ تلاوت کیا، اس میں رب ذوالجلال فرما رہے اے ایمان والو، اب ایمان اتنی بڑی چیز ہے، اس کی حفاظت کے لیے میں اشارے کروں گا، وقت کم ہے، تاکہ اس وقت میں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے مطابق گفتگو ہو جائے۔ آپ حضرات بھی کافی دور دراز سے آئے ہیں، آپ کو بھی فائدہ اور مجھے بھی۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں سورۃ کہف آج الحمدللہ کئی بھائیوں نے پڑھی ہوگی۔ جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ بتائی گئی اگر آپ نے سورۃ کہف کی تلاوت کی تو دجال جیسے بڑے فتنے سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس کی تلاوت کرنی چاہیے، خصوصاً جمعے کے دن، یا جیسے اس کی اول آخری جو آیات ہیں ان کی تلاوت بھی مفید ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ سورۃ کہف ہے، اس کے اندر مختلف واقعات بیان ہوئے، اصحاب کہف کا تذکرہ بھی ہے، ذوالقرنین کا تذکرہ بھی ہے، اس کے اندر دو باغ والوں کا تذکرہ بھی ہے، اور بھی بہت سارے تذکرے، آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ مگر اس میں خاص جو ایک واقعہ ہے جس میں اللہ پاک نے خصوصاً اس واقعے کو اس پوری صورت کا محور بنایا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قرآن میں صراحتاً موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو دوسری شخصیت تھی جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ بھی ہوا اور پھر آپس میں گفت و شنید بھی ہوئی، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ نہ میں نے واقعہ سنانا ہے آپ کو، شارٹ کٹ اس واقعے کا خلاصہ، لب لباب، نچوڑ، زبدہ، مکھن نکال کے دے رہا ہوں۔ اب علماء نے اپنے ذوق کے مطابق سورۃ کہف کی تشریح کی، تفسیر کی۔ اب جب یہ واقعہ آیا، صحیح بخاری اور مسلم میں تفصیلی واقعہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری تفصیل سنائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا گیا۔ یہ ایک تفصیل ہے، اس پر علماء نے استاد اور شاگرد کی کیا حقوق ہیں اس کو بھی بیان کیا۔ کچھ علماء نے یہاں اللہ کی ذات کو اجاگر کرنے کے لیے کہ اللہ ہے کون، اللہ کی عظمت بندے کے دل میں کتنی ہونی چاہیے، اس کو بیان کیا۔ مگر ہمارے تاریخ کے اندر ایک شخصیت، ایک بزرگ اور تاریخی شخصیت، اللہ پاک نے ان سے الحمدللہ بہت بڑا دین کا کام کیا، اور ایک الحمدللہ علماء حق میں سے ایک عالم مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ، بڑا اللہ نے ان سے کام لیا۔ انہوں نے یہاں الحمدللہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہاں پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو ہے اس کا لب لباب، خلاصہ، نچوڑ کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب آپ غور کرو گے تو اس پورے واقعے سے ایک بات نکلتی ہے۔ وہاں تین واقعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے آپس میں میل جول کے بعد پیش آئے۔ ایک کشتی توڑی گئی، علماء طلباء جانتے ہیں سورۃ کہف میں، اور خصوصاً 15 پارے کے آخری صفحے پر اور 16ویں پارے کے پہلے صفحے پر الحمدللہ یہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا موجود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے جدا ہو رہے تھے تو نکلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ رک جائیے، میں آپ کو یہ جو واقعات آپ نے دیکھے، میں نے کشتی توڑی، میں نے جو نا کشتی کے پھٹے توڑے، میں نے ایک معصوم بچے کو قتل کیا، میں نے ایک یتیموں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی دیوار کھڑی کی، اس کی آپ تفصیل تو سن کے جائیں۔ اب اس میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اوپر والا کشتی والی بات چھوڑتے ہیں،
پیچھے یتیم بچوں کی بات بھی چھوڑتے ہیں، درمیان میں ایک معصوم بچہ قتل ہوا اور بغیر قصور کے قتل ہوا۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، قرآن کا اسلوب بتاتا ہے، قرآن کے اسلوب سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تشریع نبی تھے، صاحب شریعت تھے، اس قتل پر خوش نہیں تھے۔ لگتا یوں تھا کہ خضر علیہ السلام نے ناحق بچے کو قتل کر دیا۔ میں آپ کو ایمان سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان ہے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچے کے قتل پر احتجاج کیا اور حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے اس بچے کو، معصوم کو کیوں قتل کیا، اس کا قصور کیا ہے؟ مگر جب رزلٹ نکلا، نتیجہ نکلا، وہ کہتے ہیں منطق صغریٰ اور کبریٰ ملے، نتیجہ نکلا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ حضرت خضر علیہ السلام سمجھا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ بے شک آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہو، اللہ پاک نے آپ کو اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنایا ہے۔ آپ اللہ کے وہ پیغمبر ہو جو کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، موسیٰ کلیم اللہ ہو۔ مگر یہاں وہ کام جو خضر علیہ السلام کے علم میں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اس بچے کو کیوں قتل کیا۔ وہ امل غلام، یہ جو غلام تمہارے سامنے قتل ہوا، اس کے قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا قتل اس لیے یہ بچہ ہوا، فخشینا، اس بات کا ڈر تھا۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اس بات کا ڈر تھا کہ اس بچے کے والدین صاحب ایمان ہیں۔ اس بچے کے والدین کون ہیں؟ مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ اس بات کا اندیشہ ہے، ڈر تھا، یہ بچہ بڑا ہو کے صاحب ایمان ماں باپ کو کفر کی طرف راغب کرتا، طغیانی کی طرف لے جاتا۔ اس ڈر کی وجہ سے کہ اس بچے کی وجہ سے ماں باپ کا ایمان ضائع نہ ہو، ایمان کو بچانے کے لیے بچے کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بات سمجھ آئی جی؟ اب آپ نہیں سمجھے، ماں قاری جمیل صاحب کا اردو بیان کرو، اس وقت سے میں اردو پہ کرنا صحیح جی۔ چلو اردو میں بھی ایک آدھ بیان ہونا چاہیے، کراچی والے ناراض ہوتے رہتے ہیں جی آپ اردو میں بیان کرو، ان کو میں سمجھ نہیں آتی۔ ہاتھوں سے تو پتہ چلتا ہے، لہجے سے پتہ چلتا ہے رگڑا خوب لگا رہے ہو، مگر سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا رہے ہو۔ تو اردو میں ایک آدھ بیان ہونا چاہیے، چلو طالب علم میں یہ سمجھیں گے۔ میں ایمان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان بچانے کے لیے بچے کو راستے سے ہٹا دیا گیا، اور وہاں بچوں کے ماں باپ ایمان والے ہیں تو حکم ملا کہ ان کا خزانہ بچانے کے لیے دیوار کھڑی کرو۔ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ایمان کی اہمیت اللہ نے بتائی کہ ایمان بچانے کے لیے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے دے دو، مگر ایمان اپنا بچاؤ۔ اب یہ ہے فتنے کا دور جس میں پاک پیغمبر علیہ السلام 1400 سال قبل ارشاد فرما کر چلے گئے، فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا یمسی مؤمنن، یہ رات کو مسلمان ہوں گے، ویصبح کافرا، صبح کو کافر ہو جائیں گے، ویصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مسلمان شام کو پھر کافر ہوں گے۔ بھائی کافر کیوں ہوں گے؟ کیا جرم کریں گے؟ کیا گناہ ہوگا؟ کتنی بڑی نافرمانی کی ایمان اللہ نے چھین لیا۔ فرمایا ایک وقت آئے گا جو آج کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، آپ دیکھ لو ہر کسی کے پاس موبائل ہے کہ ایمان سے کیسے جائیں گے۔ جب آپ دیکھتے ہو کہ ہر ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ آنے والا اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق بیان کر رہا ہے،
کبھی پیغمبر علیہ السلام کی ذات پہ تبرہ، کبھی صحابہ کی ذات پہ کیچڑ اچھالا جا رہا، کبھی قرآن کریم میں شک پیدا کیا جا رہا، کبھی نماز پہ اعتراض کیے جا رہے، ہاں جی، کبھی جہاد پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، کبھی میرے بھائی جو ہے نا اپنا قصاص پہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ ایسے بے غیرت بے حیا قسم کے مسلمان ہوں گے جو اسلام کے ان بنیادوں پر حملہ کر کے اپنے ایمان کا ستیہ ناش کریں گے۔ یہ وہ بے غیرت ہوں گے جو صبح کو مسلمان شام کو کافر ہو جائیں گے، صرف اور صرف اسلام کا مذاق کرنے کی وجہ سے۔ آج میرے مسلمان پتہ ہی نہیں، ہر کوئی بھائی موبائل کھولتا ہے، جی وہ فلانے مولوی صاحب بڑی چنگی تقریر کر رہا ہے، فلانا علامہ صاحب۔ بابا علامہ کون؟ جن کے چہروں پہ داڑھیاں ہی نہیں، جن کی زندگی میں اسلام نام کی چیز نہیں، جو ہو سکتا ہے کیمرے کے پیچھے نماز 5 وقت کی نہ پڑھتے ہوں، جنہوں نے کبھی زندگی میں ٹخنوں سے اوپر شلوار تک نہ رکھی ہو، جنہوں نے کبھی سر پہ ٹوپی پگڑی پہننا ہے سمجھاؤ، آج مسلمان ان سے اسلام لے رہا ہے۔ ایمان ایسے ضائع ہوگا، نئے نئے فتنے ہوں گے، موسلادھار بارش کی طرح گھروں میں فتنے آئیں گے۔ یہ آزمائش صحابہ کے دور میں آئی، مگر وہاں آزمائش میں صحابہ مضبوط تھے، میری اور آپ کی طرح نہیں تھے۔ ہم تو یہاں صبح طارق جمیل پسند، رات کو کوئی اور پسند، صبح کو کوئی اور پسند۔ بقول ہمارے حیدری شہید رحمہ اللہ، جن کے بارے میں سنا کہ اس جامعہ کی بنیاد رکھی تھی، فرمایا تھا، حیدری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ مسئلہ یہ ہے، ہمیں اسلام وہ چاہیے جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، منشا کے مطابق ہو۔ ہمیں وہ اسلام چاہیے جو ہر بے غیرتی بے حیائی کی ہمیں راہیں ہموار کر کے دے۔ ہمیں وہ اسلام نہیں چاہیے جو کوڑے لگانے کا حکم دیتا ہے، جو سنسار کرنے کا حکم دیتا ہے، جو قتل پر قصاص کا حکم دیتا ہے، جو ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتا ہے، جو اولاد کے حق کو بیان کرتا ہے، جو بتا رہا ہے کہ اپنوں کا حق بھی دینا ہے، پرایوں کا حق بھی دینا ہے۔ ہمیں وہ اسلام نہیں چاہیے، ہمیں وہ نماز نہیں چاہیے جو نماز ہمیں بے حیائی سے روکے۔ ہمیں وہ نماز چاہیے جو پہلی صف میں نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھوں، پہلی صف میں کھڑے ہو کر اقامت اور تکبیر بھی کہوں، مسجد کا مؤذن بھی بنا رہوں، خادم بھی بنا رہوں، اور اپنی بہن کا حق بھی کھاتا رہوں، بیٹی کا حق بھی مارتا رہوں، پڑوسیوں کو تنگ بھی کرتا رہوں، ماں باپ کو ذلیل بھی کرتا رہوں۔ ہمیں وہ اسلام چاہیے، ہمیں روکے کوئی نہیں، ہم وہ اسلام چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ اسلام تمہیں مبارک ہو، اللہ کو یہ اسلام نہ پسند ہے، نہ اللہ ایسے اسلام والوں کو عزت دیتا ہے۔ اللہ کو کون سا اسلام پسند ہے؟ اللہ کو پیغمبر نے جو اسلام لایا، جس پہ صحابہ نے عمل کیا، وہ اسلام اللہ کو پسند ہے۔ حالات کیسے؟ بڑے کڑے حالات تھے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے۔ مکہ میں صحابہ کی زندگی پڑھیں، اتنے دکھ اٹھائے، آپ جتنے مجھ سمیت یہاں بیٹھے ہوئے سارے مسلمان کہلاتے ہیں۔ بقول مولانا عمر پالن پوری رحمہ اللہ فرماتے تھے، ایک عرب نے مجھ سے پوچھا، مولانا آپ کہتے ہو ہم بھی مسلمان، صحابہ بھی مسلمان، صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد 100% تھی، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں؟ ان کے ساتھ اللہ کی مدد، ہر طرف سے مدد، بحری بری مدد، فضائی مدد، فرشتے آ رہے ہیں بدر میں، مدد ہو رہی ہے، رزق کے انبار سوراخوں سے رزق نکل رہا ہے۔ کیا بات ہے، صحابی پیشاب کرنے جائے، سوراخ سے چوہا درم نکالے، انہوں نے سوراخا جو رزق نکل لیا تو ساڈا کھڈنج بڑھیا، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پاگلوں کی طرح۔ رزق مولانا حلال رزق کمانا فرض ہے؟ نہیں، فرض نہیں ہے، فرض سے بھی بڑا فرض ہے۔ نماز پڑھنی فرض نہیں، زکوٰۃ دینی فرض نہیں،
ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری نہیں، رزق کمانا اولاد کے لیے اور باولا بن کے کمانا، اندھا دھند کمانا، پاگل بن کے کمانا یہ ضروری ہے۔ صحابہ آلات آئے، کڑے آلات، اشارہ کر دیا۔ ایک صحابی ہیں جن کے اوپر اتنے ظلم ہوئے، آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، ایک بھی، یہ تو آپ تو 400-500 ہزار 2000 ہوں گے، کروڑوں مسلمان جمع کرو اس دور میں، وہ ایک صحابی کا دکھ جو دین کی وجہ سے پہنچا نہ تو دکھا سکتا ہے نہ میں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ام انمار ایک کافرہ عورت کے غلام تھے، دونوں بہن اور بھائی مل کے صحابی کو مارتے تھے، یہاں تک کہ سر میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے پھیری، یہاں سے وال ہی سارے جڑ گئے، چمڑا نکل گیا، انگاروں پر لٹایا، ان کے خون چربی سے آگ بجھی۔ اب بتائیے اتنی بڑی قربانی آپ میں سے مجھ سمیت کسی نے دی ہے اب تک اسلام کے لیے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے اسلام کے لیے جس نے 2 تھپڑ کھائے ہوں؟ کون سا اسلام؟ یہ تیرا اسلام، اس پر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اس اسلام پر بارش طلب کرتا ہے، اس اسلام میں 2 نمبر نہیں 28 نمبر مسلمان ہیں۔ اسلام کہاں ہے ہمارے پاس میرے بھائی؟ یہ تو سارے نقوش ہیں۔ کتاب الفتن میں علماء نے جو لکھی ہے، حدیث کی اتم میں کتاب الفتن مشہور ہے، اس میں جو روایات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، بس رسمی ہوگا، قرآن گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن پہ عمل نہیں ہوگا۔ صحابی حضرت خباب اتنے دکھ اٹھائے۔ اب دیکھو آدمی دکڑا اس کو سناتا ہے جہاں سنا جاتا ہے، جہاں تسلی ملتی ہے، جہاں کوئی ڈھارس باندھنے والا۔ بتائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی ذات کون سی تھی؟ صحابہ کس کے بعد دکھڑا سنانے جاتے؟ اب وہ صحابی آئے دکھڑا سنانے کے لیے، درد دل سنانے کے لیے۔ جی میرے بھائی، روایات ہیں۔ اللہ نبی علیہ السلام نے پوچھا خباب کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اللہ کے رسول بڑی مار پڑ رہی ہے، چمڑے اتارے جا رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کی چکی میں ہم پس رہے ہیں، کبھی ابی جال مارتا ہے، کبھی امیہ مارتا ہے، کبھی عاص بن عائل آ جاتا ہے، کبھی ام انمار آتی، گن رہے ہیں۔ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب دیکھو جتنے دکھ اٹھائے تھے، چاہیے تو یہ تھا اللہ کے محبوب پاس بٹھا کر کہتے ڈرو نہیں، کل اللہ کی مدد آئے گی، اب اللہ کی مدد آئے گی، مہینے بعد آئے گی۔ صحابی کا ذہن صاف کیا، آج کے ڈالڈا خور مسلمان کے لیے پیغام دیا، صاف فرمایا خباب تم اس تھوڑی سی پریشانی پہ پریشان، اس چھوٹی سی آزمائش پر پریشان، اس چھوٹے سے امتحان پر پریشان۔ خباب تم سے قبل جو اہل ایمان تھے، جب ایمان بات کر رہی نا ایمان والوں کی، یا ایھا الذین آمنو پڑھنے کو فٹافٹ پڑھ دیا، آمنو، آمنو کے نیچے کیا چھپا ہے؟ آمنو صرف ایسے نہیں چلے گا، وہاں اس لیے قرآن نے منع کر دیا، جب آئے نا قالت الاعراب آمنا، قرآن نے کہا نہیں آمنا کے در، صرف آمنا، میدان لگاؤ، اچھے برے کی پہچان ہو، اس چکی میں پسنے کے بعد پتہ چلے گا کون کھٹا کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ خباب کی بات سنی، فرمایا خباب تم سے قبل جو اہل ایمان گزرے ہیں ان کی حالت یہ تھی، ایمان کی آبیاری کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو زندہ کھڑا کر کے ان کے جسم میں لوہے کی کنگیاں چلا کے ان کے جسم سے کھال اتار لی گئی، ان کو زمین میں گڑھے کھود کر زندہ گاڑ کر ان کی گردنیں تن سے جدا کی گئی، پھر بھی وہ اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہے، ڈٹے رہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا. ایسے نہیں ہے یہ بشارت نہ تیرے لیے نہ میرے لیے، یہ ان کے لیے جو ڈٹ گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تیرے میرے لیے نہیں، ان کے لیے. آج کل ہر آدمی پڑھ دینا جی آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ تیرے میرے لیے نہیں، ان کے لیے. یہ وہ تھے خیر امت، ایسے جری کہ کوئی دنیا کی بادشاہ، کوئی دنیا کا ظلم، کوئی دنیا کا جبر، کوئی دنیا کا بڑا سردار، کوئی چودھری اور وڈیرا انہیں حق بات کہنے سے نہیں روک سکا. اب یہاں اتنے بیان کرنے سے پہلے لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے کیڑے مزاج نہ بیان کراں، سراں والا ہوئے. مولوی صاحب سر لگا رہا ہے، سر والا مولوی، نہ اسے پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ عوام کو پتا. اندھی عوام اسٹاپ کرے گا سبحان اللہ، یہ دین بیان ہو رہا ہے، سورے لگا رہا ہے. پتہ چتا اس مولوی صاحب سے کہ سر والے سے میں گنہگار کم علم مولوی نہیں، طالب علم بھی نہیں، عام مسلمان کہتا ہوں. اس مولوی سے کہ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے سود خور پر ذرا روشنی ڈال، پھر پتہ چلے نا کتنا بڑا مولوی ہے. یہاں تو میرے بھائی بڑا مسئلہ ہے. کوئی آدمی جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے جفیاں ڈال رہے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت. خباب نے پوچھا متا نصر اللہ، مدد کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے سنا دیا کہ تم سے قبل جو لوگ تھے ان پر یہ حالات آئے، تم پر بھی آئیں گے آزمائش کے طور پر. اور قرآن اترا. سورۃ عنکبوت کی ابتدائی آیات ہر طالب علم پڑھا ہوا ہے، مجھ سے زیادہ علماء بیٹھے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. وہ یہ سلام سخ اللہ آسان ہے، مسلمان ہے جی، مدد نہیں آ رہی. عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ سے عرب نے پوچھا کہ صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ بات بڑی پتے کی ہے، 1 کھرب روپے کی بات ہے، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کی بات ہے. فرمایا صحابہ میں ہم میں فرق کیا ہے بتاؤں؟ مسجد نبوی، مولانا عمر پالن پوری سامنے عرب شیخ ہے، فرماتے ہیں صحابہ میں ہم میں فرق کیا ہے؟ یہ بتاؤں، 2 ٹوک بتاؤں، آسان بتاؤں، مختصر کر کے بتاؤں، سن. فرمایا صحابہ کام کے مسلمان تھے، ہم نام کے مسلمان ہیں. سمجھ آئی؟ صحابہ کون تھے؟ کام کے مسلمان. ہم کون ہیں؟ نام کے مسلمان. اس لیے صحابہ علی مدد یہاں الٹا معاملہ. اب بارش ضرورت ہے جی، نماز ہونی تھی، جو بوڑھے بوڑھے جڑے کرو تھکے آنے، استاد جی بارشاہ سے دعا کھو. استاد جی بھی تھکے آتے، مقتدی بھی تھکے، استاد جی بھی گڑ گڑ کر چنا، آ گئی بارش برسے گی. مجھے ایک دفعہ کہنے لگے مقتدی تھوڑا پانی پلائیں گے. مقتدیوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب استسقا کی نماز کے لیے لوگ نکلتے ہیں، آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ کبھی استسقا کی نماز پڑھنے نہیں گئے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی پہلی بات یہ ہے کہ استسقا کی نماز یہ جو لوگ جا رہے ہیں، یہ آلو خور کپڑی، یہ ڈالڈا بناسپتی والے، ان سے پوچھو استسقا کی نماز ان کو آتی؟ جب نماز آتی نہیں ہو تو پڑھیں گے کیا؟ پہلے تو ان سے پوچھو نا کہ استسقا کی نماز کیسے پڑھیں گے. نہیں پڑھیں. بادشاہ سے کیڑی دعا
پڑھنی چاہیے کوئی پتہ نہیں. میں بھی ایک آیت یاد کی تھی، وہ الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ. آ گئی ہے بارش، وینشر رحمتہ. قرآن کہہ رہا ہے جس وقت نا امید ہوگے پھر بارش آئے گی. وینزل الغیث من بعد ما نافیہ ہے نا جی، موصولہ نہیں ہے، نافیہ ہے. ما قنطوا، اللہ کہتا ہے نا امید ہو جاؤ، نہیں برساؤں گا. وینشر رحمتہ، پھر کروں گا. اب امید ہم ہے نہیں، امید لگا کے بیٹھے بارش نہیں ہو رہی. نا امید ہو جاؤ، اچانک آئے گی اور ایسی آئے گی کہ ساتھ میں آپ کو بھی اڑا کے لے جائے گی. کبھی کبھی اللہ ایسے کرتا ہے، کہتا ہے صبر کا پکا، شوق نے نہ بارشاں نہ تے بہوں منگنے تے بہوں بارش تے بہوں ٹھنڈ، صبر کرے نہ آ جا ٹھنڈا کرا کہ نال چاہی کھڑا. ایسے ہوتا ہے نہیں. صحابہ نے مدد مانگی، قرآن نے بتایا کہ مدد آئے گی قربانی کے بعد. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ پہلے جو لوگ گزرے ہیں ایمان کی بقا کے لیے ان کے جسموں میں لوہے کی کنگیاں پھیری گئی. اس پر آپ فرعون کی بیوی، میں اشارہ کرتا ہوں، حضرت آسیہ بنت مزاحم کا واقعہ پڑھ لو قرآن میں. حضرت آسیہ کی خادمہ مشاطہ کا واقعہ پڑھ لو. ایمان بچایا کیسے؟ بچے آنکھوں کے سامنے جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں پھینکے گئے. اب یہاں میرے بھائی کس کا بچہ ہے جس نے دین کے لیے قربانی دی؟ یہاں اللہ نہ کرے کسی کے بچے کو ایک دن کے لیے ایجنسی والے لے جائیں، وہ آدمی اپنے پترے آنا پتر نماز تا سیٹ تے رکھ، داڑیاں بھی منا، داڑھی بھی مڈا. ہاں جی، ایک دن ایجنسی والوں نے پکڑا. اور دعویٰ کتنا ہے؟ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ انگلینڈ میں، ہم پاکستان میں. قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ. ایسے قدم بڑھائے کہ اس کو بھیج دیا انگلینڈ، آپ پاکستان پہ پھرنے. عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم پھر کے آئیں گے، کہیں گے پی ٹی آئی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. عمران خان 804 نمبر اندر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیسے ساتھ ہیں؟ روٹیاں تننے سے ساتھ ہیں، کھانے کے لیے ساتھ ہیں، اس لیے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس لیے میں بھی جب بھی کوئی 2-4 آدمی اکٹھے ہوتے ہیں نا، مولانا صاحب ہمیں بڑی آپ سے مدد، میں کہا ماں معاف کرو. عمران خان نال جڑی محبت کی تھی کافی اساں، شہباز نواز اور نال جڑی محبت نال نہ کرو، ہمیں ایسے ہی رہنے دو. میں اکیلے ہی اچھا ہوں، میں نے پارٹی نہیں بنانی، جماعت نہیں بنانی، فرقہ نہیں بنانا. اپنے گراہک، میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میرے جماعت کے ورکر گراہک. ہر آدمی. اب اس دن بھی میں نے وہاں بیان میں کہا جس کو گھر سے اپنی ماں نہیں، ماں جیسا نہیں سہنی، اس بھی 4-5 کیمرہ مین رکھیں. آیا بڑا بھائی ٹھیکیدار، دیکھو نا یہ دین کا کام الو کریں گے. کیمرہ مین لیٹرین جا رہا ہے، صوفی صاحب ایک تصویر لیٹرین کی لیجیے. آئیے حضرت اندر جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے، ناڑا کھولا جا رہا ہے، پیشاب پخانہ ہو رہا ہے، باہر نکل رہے ہیں. اب حضرت ادھر آ کے بیسن پہ ہاتھ دھوئیں گے. اب تو بے غیرت لوگ ہیں بابا. ایسی بے غیرت تاریخ میں مسلمان آسمان نے نہیں دیکھے. ان سے بڑا بے غیرت کون ہوگا جو ٹک ٹاک کے نام سے دلے اپنی ماؤں بہنوں کو لا رہے ہیں ٹی ویوں پہ اور سوشل میڈیا، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے. ان سے بڑا کوئی دلہ آپ کو ملے گا؟ لوگ آ رہے ہیں تاجی ممبر تے بہ کے گالیاں کٹنا. اس ہاں تسی کی آکسو جڑا اپنی ماؤں بہنواں ٹی وی تے ٹک ٹاک تے آن کے پرایا مردہ دسنا، اس ہاں تسی کی صوفی آکسو، جنید بغدادی آکسو، عبد القادر جیلانی آکسو، یا کمینہ آکسو؟ آج بابا شوق ہے ٹک ٹاک، یہ میری میڈم ہے، یہ میری بیگم ہے. لوگ بابا ٹک ٹاک بناتے ہیں، وہ چرپائی پہ لیٹنے کا طریقہ بھی دکھایا جا رہا ہے. یہ یہودیوں کے ایجنٹ، یہ کافروں کے اہلکار جو مسلمانوں میں زہر گھور رہے ہیں. چند پیسے. کل مجھے ایک آدمی نے فون کیا، مولانا صاحب وہ ٹک ٹاک پہ آپ کا چینل ہے. میں کہا یہ ٹک ٹاک کیڑی بلاوے،
टिक टॉक नहीं, ठीक ठोक, ठीक ठोक। ये जिस ठोकी ना उस पता लगना, ठीक ठोक। मैंने कहा टिक टॉक तो मेरा नहीं है, मेरे पास तो एक गरीब सा चैनल है, गरीब नवाज का गरीब, वो भी बगैर पैसों वाला। हम यूट्यूब की कमाई को ना हलाल समझते ना खाते। अल्लाह ना वो दिन लाए कि इस यूट्यूब की मैं कमाई खाऊं, वरना मेरे पास कमाने के बड़े पैसे थे। मेरे भी फॉलोअर, फैन व्यूअर्स, सब्सक्राइबर मेरे भी बड़े थे, लाखों थे। बड़ी कमाई हो सकती थी, वीको डाले मेरे पास भी आ सकते थे, सिक्योरिटी गार्ड मुझे भी मिल सकते थे, मेरे पास भी आई मोबाइल 4 हो सकते थे। मगर उलमा ने जब कह दिया ये शकूक वाली कमाई है, तो फिर वो जी फलाना मौलवी, वो बाबा मौलवी जाने, मौलविया ने पीछे टोरो तुसी। जब उलमा ने कह दिया मुत्तफिक का तौर पे सही नहीं है, अब लग रहा है बाबा। अब वो कह रहा था टिकटॉक पे आपका चैनल है, किसी ने बनाया हुआ है, वो उल्टी सीधी, मैं कहा जी उल्टी सीधी के जी तकरीर कुछ मैं चोला ला के तकरीर की थी ही नहीं कि मेरा चोला लथे आ जी, मैं नचना पिया, नाच रहा हूं, गा रहा हूं, किसी ने जी टिकटॉक बनाई है। हाँ टिकटॉक नहीं, ठीक ठोक मेरी होगी, ठीक हो ठोक, जिसको भी ठोका सही कर गया। वो सूद वाला, वो 2 नंबरी हो, हमें बाबा किसी का डर नहीं है। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, मरना एक दिन है, बार बार नहीं। कब्र की जो रात है वो बार की नहीं। हम बंदों को देख के टुरे। अब ईमान, बच्चियां आग में जल गई, मशाता का ईमान देखिए। बच्चियों की रूह परवाज हुई और आवाज आई, इस्बिर या उम्मा, ओ मेरी अम्मा सबर कर, जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर हौन ने बीवी के जिस्म में लोहे की कंगियां चलाई। जिस आसिया ने कभी हाथ पे फूल न रखे थे, आज हाथों में कीले गाड़ी गई। वो फिर नजिल औताद, कुरान से पूछिए, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमादिल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सख़र बिलवाद व फिरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फिल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। अल्लाह ना कुरान इत्थे एजा एक सुन पे कहना, यानी अल्लाह ना जिसने बदमाशियां की ने मैं ना मंड के रख छोड़ा, मंड के समझ दे मारा। फिरौन है, कौम समूद है, कौम आद है। फिरौन हाथों में कीले गाड़ता था, फिरौन ज़िल औताद, जुर्म था। तो ईमान वाले मुखातिब में टाइम क्या हुआ है? टाइम देखते जाए ना होए तो डिग्री नमाजा इकट्ठा के तो ज़ोरैन ते जुम्मैन विच ही ना हो जाए। हाँ बस थोड़ा सा टाइम है, इंशाल्लाह 1:30 बजे का टाइम है। कितना टाइम हुआ है? मेरी घड़ी थोड़ी जी आगे में 20 मिनट 10 मिनट और हैं। अब मजमून रह गया, यह तो सिर्फ ईमान पर बात हुई। ईमान बचाओ, असल ईमान है। आज ईमान बचाने के लिए किसी को फिक्र नहीं है, आज जान बचाओ। वो हमारे एक साथी गप गप में कहते थे, आगे लोग तबलीग में जाते थे ईमान बनाने के लिए, अब जाते हैं जान बनाने के लिए। गप, तबलीग बड़ा अच्छा काम है, मैं भी तबलीगी हूँ। सेतियाँ फतवे ना मजुन्ना तुनी के तो आ फतवे को भी डर लगना नहीं, फतवे लाना टेल नहीं। वो एक मौलवी साहब कह रहे थे कि हमारा एक साथी मदरसे में पढ़ता था, एक रात बीमार हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद सुबह उसको गुस्ल करना था। अब कहते हैं वो क्लास लगी, गुस्ल किए बगैर एक्सीडेंट की हालत में आ गया मदरसे। अब क्लास में बैठा, दूसरे तालिब इल्म से कहा कि यार मुझसे तो यह मामला हो गया, अब क्लास लगी हुई, उस्ताद सख्त है। तालिब इल्म ने कहा तू काफिर हो गया, चल भाई तू काफिर हो गया। यहां हमने देखा है, अल्लाह ना करे किसको गुस्ल की ना, हम खड़े, एक आदमी को गुस्ल की जरूरत है और ऐसे जा रहा है, मुंह कजिया जिक्र बड़ा जुर्म की दस। भाई बात ना करो, जुम्बी आदमी किसी से बात करेगा उसको भी गुस्ल करना पड़ेगा, ये फिक्का का मसला है।
جو اس کے لالے کی فقہ ہے. علماء نے نہیں لکھا ویکیو مت کہ تو نواں کو غریب نواز صاحب دس کیا کہ جنبی کسی سے ملے ہاتھ ملائے ملاقات کرے تو اس کا بھی غسل. اب وہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے ڈر کے مارے. آج مسلمان کی یہ حالت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان بچانا ہے. ایمان بچے گا کیسے؟ اب آئیے آیت کا پہلا حصہ اگلے حصے میں کیا ہے؟ قو حکم ہے، امر ہے، قو بچو. امر آتا ہے وجوب کے لیے، لازمی کام ہے، ضروری کام ہے. کون سا؟ قو انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کے دیکھتے ہوئے انگاروں سے بچا. وَأَهْلِيكُمْ، آل اولاد کو بچا. اور وہ آگ کتنی خطرناک ہے. اس آگ کا بالن کیا ہے؟ ایندھن کیا ہے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، انسان اور پتھر. اب میرے بھائی مختصر، کیونکہ موضوع رہ گیا، موضوع بیان نہیں ہوا، صرف ایمان پر بات ہوئی. اب آگے آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا، اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے بچا. اب اولاد کی تربیت اصل چیز ہے. علماء نے لکھا ہے کہ علماء ایک بات لکھتے ہیں کہ انسان سب سے پہلے تربیت کا جو محتاج ہے وہ ماں کی گود ہے. انسان کی تربیت میں 3 کردار ہیں. پہلا کردار ماں باپ کا، دوسرا کردار میرے بھائی اساتذہ کا، اور تیسرا کردار مدرسے کا، معاشرے کا. جب آپ کے ماں باپ، آج اولاد کی تربیت نہیں، اے جی تاج کا جا کے پیوں گا گولی مار گئی، اے یسی نہیں پیو قتل ہو گیا نا. یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں. وہ عثمان لالا تھا کیڑے لالے ہیں گولی لگی ہے. بچے نے کیوں مارا تھا جی؟ اگر تربیت ہوئی ہوا تو پیوں گا گولی مارا. تربیت نہیں، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. اور تربیت جب اولاد ہون کی تربیت جی ڈنگر نہ ڈنگر بڑے پہ ہونے. وہ جو 40 تاڑی مکئی نہیں ہونی، یہ 40 تاڑی مکئی ہے ڈنگر. جس پاس ڈنگر ہی ڈنگر، بندے تو نظر ہی نہیں آنے. پہلے بزرگاں نہیں کرامت ہوئی نہ بندے بھی ڈنگر تا نظر آنے ہے ہی ڈنگر نہ. بوتلیں نہ پین، رتیاں اسٹینگ آؤں کھوتیاں گل منہ اڈیا، موٹر سائیکل اسٹینگ اتوں نکلنے اسٹینگ ہاتھ چے تے اسرائیل سامنے موڑ تے کھل دیا آنت پتر اگیار تو دا میں دسنا اے ٹنگ چاہی سے ایک ہاتھ چاہیے ٹنگا چاہنے نہ لوکاں شونگ بھی پہنچ عجیب جو ٹنگا سکوٹر جاؤں میں ایک تڑیا نا ایک لیٹے آ سکوٹر تے میں حیران رہ کے میں کا اندازہ لاؤ اگے ٹرالی وینی پہ نہیں میں کا اسرائیل تاندہ ٹریکٹر نے پرلے پاسے کھلتے ہوئے پڑچ کے نے آگے دا ہوا جنا تیاڑے پورے ہو گئے. اسٹینگ پکڑی ہوئی ہے اور پھر موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، ڈیمپر والا آ رہا ہے، اس نے بھی شراب یا بھنگ یا کچھ چرس مرس پیتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا. بس یہ اللہ پاک نے قبول کر لیا شہید ماشاءاللہ. افغانستان کا شہید، کشمیر کا شہید، فلسطین کا عراق کا شہید بس شہید سکھ اللہ. جڑا چٹالی نہ ٹکر مارنا وہ بھی شہید، جڑا ٹرک تلے آنا وہ بھی شہید، سکھ اللہ شہید. تے آج کل ایک اور شہید نکلنے اپنے آپ ٹک ٹاک بنانا گولی ماری ڈد شہید. واہ بھائی شہید سکھ اللہ. تسی بھی اجی شہادت لوڑنے تو کر گنو ڈڈ ڈوز مارو. یہ ساری پتہ لگا ہے کہ قوم پستول نال ماتم کیتا. میں کوئی سارے پستول نال ماتم کروں تے ساڈی جان چھٹے ہو سمجھ آئیے. ایک واری درد نکلے ہوئے پتہ لگے کہ سارے تے پستول نہیں گولی بھی تھے ماری سائڈ تے. میں کہا میں وہاں داکاں صبر صحیح ماتم کراواں تے درد جو سے تھا وان ٹریک ایک نواں کام کڈنے انگارا تے بھائی پر ٹریننگ ہونی ہے. اکی جی ماتم پہ کرنے میں آکا ہی جانم تے ٹورنی نہیں ٹریننگ پہ ہونی ہے ایجا ٹور ساں. اولاد کی تربیت آج اولاد کی تربیت نہیں ہے. بیٹا رات کو کہاں سے آ رہا ہے؟ نشہ کر کے آ رہا ہے، شراب پیر کے آ رہا ہے، زنا کر کے آ رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے. رات ماں باپ کی موجودگی میں پتر
موبائل یہ ویکھی نہیں کپنی یہ پتہ نہیں کیڑی مخلوق ہے. موٹر سائیکل بھی بڑے بجانا دانے پہ چپنے پھر آؤں کرنا لگا ہوا ہے. وہاں سے آ رہا ہوں یہاں آ رہا ہوں ادھر پہنچا ہوں ادھر گھسا ہوں. یہ جب قیامت کے روز حساب دیں گے نا فرشتے چھکسن نہ ہو نہ پترو آؤ تیری میں وائسا کٹنا تو بڑیاں واٹس ایپ تے وائسا کرنے آنا کدھر گیا تے کدھر بڑھا تے کتنے نکلا آگے آ. اس دن پتہ چلے گا وائس اور تو بیٹھے باندھے. ہاں وہ ساڑی زبان آنے باندھا کھتری ہونا نا تو پھر اور کمے تے لگ پہ رہا باندھے بیٹھے دے ٹس ٹوس لائے قرآن نماز. آج کل ایک دعا کرکٹ نہیں گرگٹ وہ گرگٹ نکل آئیے. وہ راتی جی لوکا گزری راتی لوکا روٹی نہیں کھا دی پاکستان میچ ہار گیا. انہوں نے ماں مر گئی ہے انہوں نے ماں مر گئی ہے میچ ہار گیا پاکستان. اور پاکستان پہلے کی پادری دسی آئی کہ پاکستان نے میچ ہوا میں آنا تو بڑا پہ غیرت کوئی نہیں ہار گیا تو کی ہو گیا کی نقصان ہو گیا. یہ کوئی نوی گل ہے پاکستان ہار گیا. انہوں نے ذہن یہ آنا کہ اگے جی ٹیم ہوے اس ہتکڑیاں پال دوں گن تو ہتکڑیاں پا پیروں بیڑیاں تے اسی چھکے مارا چوکا چھکا. وہ بھی ماوا نے پتر روٹیاں کھا کے آنے وہ بھی نال ہنومان آتے رام شنکر آتے چندر جی آ بھی آنے وہ بھی اپنے عقیدے نے پکے نہ آنے رام چندر مارسی فلانے چھکا ہو گئی. یہ سمجھیں جڑے اگے ہندو نا وہ کافرون سری لنکے والے کافرون کو اور ملک والے کافرون ایسی مسلمان دو نمبریے فراڈیے دین نے دشمن جتنا اس کرکٹ نقصان کیتا اس پاکستان نے عوام نہ وہ چھوڑو جی عام عوام تو چھوڑو مولوی صاحب ہوری بھی ادھر سراجی پائیے اتنے بخاری پائیے اتنے مسلم پائیے ادب منطق ساریا کتاباں اصول فقہ ساریاں وہ سیٹ تے پائیاں دے ماشاءاللہ چھک چھک سینچری بنانی ہے. میں صبح سبق طالب علم نہیں پڑھانا انہوں نے تربیت ہو سی راتی استاجی میچ ویک کے آنا تو صبح بیان نے بھی وہ آنا نے کئی مولوی صاحب بیان کرنا دے نہ رہے. میں ایک جگہ گیا بیان کرنے تراویہ پہ پڑھنے بیان تو پہلے تراویہ اچانک کی نعرہ مار دیتا تراویہ نے بیچ کھلو پکڑو 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 اے سب کمالا گرا ہوا. وہ جس آدمی میں ادا وہ دیتی فوجی ہے تو فوجی ہونے ادھے دماغ نے فوجی بھی نماز توڑی تو دوڑ پہ اس جاگتے پیچھے جاگتے ہیں اب کے آن کے صحیح سدھا کیتا. بعد میں آکو سجاد بھائی اللہ پاک بخشش کرے سو مر گیا. میں آکو سجاد بھائی ہویا کی وے اس بچے کیوں شور پایا آنا تراویہ بھی پہ پڑھنے ہے تو نال کومنٹری بھی پہ سننے ہے. افریدی اتنے بڑھائیں تو فلانے اتنے بڑھائیں تو فلانے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. گیند آئی تو گئی تو بڑھ گئی تو نکل گئی تو وکٹ ٹپی تو کیچ ہو گئی. ای قوم دین نہ کام کر سی ای پاکستان ترقی پاکستان زوال ہے پاکستان زوال ہے پاکستان زوال رہتی ایسا کسی ماؤ نہ پتر زوال چ نہیں کٹ سکنا جس ٹائم تک ایجیاں شکلاں موجود ہوئیں جڑے کرکٹ آتے جانیا پہ روٹیاں چھوڑ دیتی نے ٹی وی پن چھڑے نے. چلو ٹی وی سے چنگا کیتا نے پنا نے اے جا کروان اپنے مغز بنوان ٹکرا ماروان کسی نے مغز اتنے نے کروا کے کسی نے کرکٹ آتے. اس واسطے اپنی اولاد کی تربیت ضروری ہے. اور پھر کدھر موقع ملا میں نہیں آنا ماں دعوت دو خیر میں ایک بیان کروایا تو سال سے کافی ہونا انشاءاللہ سال کے لیے آپ کو کافی ہے یہ بیان. یہ اگر اس کو لیتے رہیں گے سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ کا دماغ بھی کھلے گا عمل بھی ہوگا. آج صرف ایمان پر گفتگو ہے. ایمان بچاؤ ان گندے کاموں سے نکلو نیک کے نہیں جائے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. نیک لوگوں کے سچے لوگوں کے مدرسے والوں کے قریب. یہ الحمدللہ ہمارے فیصل بھائی دیکھو فیصل بھائی یہ کہاں رہتے ہیں مہمان فیصل بھائی 7 8 10 کروڑ روپے لگا کے آپ کو جامعہ تیار کر دی مدرسہ مسجد بنا دی والد کے اصالے ثواب کے لیے. اب آپ بھی اس میں حصہ ڈالو میرے بھائی. اور حصہ کیسے جمعہ ہر جمعہ آج تو تھوڑا لیٹ ہو گئے 1:30 بجے جمعہ ہے. آپ الحمدللہ جہاں کہیں بھی رہتے ہو
دو دو چار چار قریب قریب گاؤں سے آؤ تاکہ جامع آباد ہو، جمعے میں کثیر تعداد لوگوں کی ہو۔ اتنا بڑا مدرسہ الحمدللہ جس طرح آج یہ فل ہے، بھرا ہوا ہے، ایسے عوام کی تعداد ہو۔ ہر جمعے کو آؤ، بیان سنو اور عمل کی نیت سے سنو، اور اولاد کی تربیت کرو۔ ماں باپ کا بھی حق ہے، اساتذہ کا بھی حق ہے، جامعہ کا بھی حق ہے۔ معاشرہ درست ہوگا جب اللہ کے محبوب کی زندگی اور اللہ کے محبوب کا کریکٹر کردار اپنایا جائے گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر دے لے لو، جو منع کرے رک جاؤ، پھر مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ زندگی رہی، زندہ رہا، اس عنوان کی 3 شقیں رہ گئیں، علیکم یہ بھی رہ گیا، اور الحمدللہ یہ جو میں نے اولاد کی تربیت پر بات کرنی تھی وہ رہ گئی۔ آئندہ کدھر موقع ملا آپ کے کسی علاقے میں تو اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی کہ اولاد کی تربیت ماں باپ کا اولین آ کے کیسے کرنی چاہیے تاکہ اولاد آگے جا کے آپ کی عزت کا باعث بنے، ملک کی عزت کا باعث بنے، دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے جو بات کہی اس پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔